لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ ریاض الصالحین حدیث کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ یہاں آپ کا بیٹھنا سننا قبول فرمائے اور آپ کے نامہ اعمال میں اجر کے طور پر ذخیرہ کر لے۔ آج ہمارا موضوع ہے ہر جاندار یہاں تک کہ چیونٹی کو بھی آگ میں جلانے کی سزا دینا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر میں روانہ فرمایا اور آپ نے حکم دیا اگر تم فلاں فلاں کو پاؤ، قریش کے 2 آدمیوں کا آپ نے نام لیا تو ان کو آگ میں جلا دو۔ جب ہم نکلنے لگے تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں حکم دیا تھا تم فلاں فلاں شخص کو جلا دینا، لیکن آگ کا عذاب تو صرف اللہ ہی دے گا، اس لیے اگر تم ان کو پاؤ تو انہیں قتل کر دینا۔ لہٰذا آگ کا عذاب انسانوں کو نہیں دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں جلا دینا، لیکن بعد میں وحی آئی کہ نہیں یہ بات درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے کہا کہ میں نے تمہیں 2 آدمیوں کو جلانے کا حکم دیا تھا، ان کو جلانا نہیں، ان کو قتل کر دینا، کیونکہ آگ کا عذاب تو صرف اللہ ہی دے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے کون سا رکھا ہے؟ دوزخ۔ لہٰذا یہاں سے بھی کیا ثابت ہوا کہ سزا بھی دینی ہے تو سزا دیتے وقت بھی سوچ سمجھ کے دیں۔ حدیث نمبر 1612 حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ ہم نے ایک سرخ پرندہ دیکھا، اس کے 2 بچے تھے، ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا تو وہ پرندہ آپ کے ارد گرد منڈلانے لگا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا اس پرندے کو اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے رنج پہنچایا ہے، اس کے بچے لوٹا دو، پرندوں پر بھی رحم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کسی نے اس چڑیا جیسے پرندے کے بچوں کو لے لیا اور وہ چڑیا آپ کے گرد منڈلا رہی تھی اپنے بچوں کی وجہ سے، تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا اس کے بچے اس کو واپس لوٹا دو۔ چڑیا بھی آپ سے شکایت کر لیتی تھی۔ اور ایک واقعہ ہمیں حدیث میں اور ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری کے باغ میں گئے تو وہاں پہ اونٹ آپ کے پاس آ گیا اور باقاعدہ آنسوؤں سے رونے لگ پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا مالک کون ہے؟ پتہ کیا مالک سے تو مالک کو کہا کہ تم اسے خوراک کم دیتے ہو اور اسے کام زیادہ لیتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس اونٹ پر رحم کیا بلکہ اس کے مالک کو پابند کیا کہ وہ اس کو یہ ظلم اس پر نہ کرے۔ آپ نے چیونٹیوں کی ایک بستی دیکھی جس کو ہم نے جلا دیا تھا تو آپ نے پوچھا یہ بستی کس نے جلائی ہے؟ ہم نے جواب دیا ہم نے جلائی ہے۔ آپ نے فرمایا آگ کا عذاب دینا تو آگ کے رب کو ہی سزاوار ہے۔ تو لہٰذا صحابہ نے کیا کیا تھا، ایک جگہ پہ چیونٹیوں کا کوئی بل جو تھا اسے آگ لگا دی تھی۔ آپ نے پوچھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، آگ کا عذاب دینا اللہ ہی کا حق ہے، بندوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو آگ کا عذاب دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک پیغمبر نے چیونٹیوں کو جلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ تم اللہ کی تسبیح کرنے والی ایک جماعت کو تم نے آگ لگا دی ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ جانوروں کو بھی اگر آپ کو وہ تنگ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ بعض اوقات چونٹیاں بہت تنگ کر رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات مکھی اور مچھر بہت آ جاتے ہیں اور ہم ان سے بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو
گرم پانی ان پہ نہ ڈالیں، ان کے بلوں میں آگ نہ لگائیں، ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی نہ ڈالیں، سپرے کر لیں، DDT پاؤڈر ڈال دیں، کوئی اور دوائی ڈال دیں، لیکن آگ کا عذاب انہیں نہ دیں، ٹھیک ہے؟ تو سزا دیتے وقت بھی ان چیزوں کا نہ صرف انسانوں میں خیال رکھیں بلکہ جانوروں پہ بھی خیال رکھیں کہ انہیں حد سے زیادہ سزا نہ دی جائے، جانوروں کا بھی خیال رکھیں، ان کے بچے ناجائز طور پر نہ پکڑ لیں، ان کے بچے ان کو واپس کر دیے جائیں، ان کو صحیح خوراک دی جائے، ان کے ساتھ بھی رویے میں انسان کو نیکی کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ حقدار کا اپنے حق کا مطالبہ کرنے پر مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا حرام ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے کسی دوسرے سے قرض لیا ہے اور اب قرض دینے والے اپنے قرض کا واپسی کا مطالبہ کرتا ہے اور قرض لینے والا اس وقت ٹال مٹول کرتا ہے جبکہ وہ اسے ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے، تو یہ ظلم ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کو ادا کر دو۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فإن أمن بعضکم بعضا فلیؤد الذی اؤتمن امانتہ، اور اگر تمہارا بعض پر اعتبار کر لے تو چاہیے کہ جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے وہ امانت واپس کر دے۔ امانتوں سے مراد حقوق ہیں، وہ اللہ کے حق ہوں یا بندوں کے حق ہوں۔ مراد یہ ہے کہ تمام حق ادا کر دو، کسی کا بھی حق نہ مارو۔ اگر کس کا حق رکھو گے تو یہ امانت کی ادائیگی کے خلاف ہے۔ دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے گروی رکھے بغیر اور کوئی لکھت پڑھت کیے بغیر دوسرے شخص پر اعتبار کر لیا تو صاحب امانت کو اس کی امانت واپس کر دی جائے۔ اسی سے ہی امام نووی نے اس طرف اشارہ کیا کہ حقدار کو اس کا حق لوٹانے میں بلا وجہ ٹال مٹول کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ رویہ بھی ادائے امانت کے حکم کے منافی ہے۔ حدیث نمبر 1613 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ جب تم میں سے کسی کو قرض کی ادائیگی کے لیے کسی مالدار کے سپرد کیا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے پیچھے لگ جائے، یعنی اس سے اپنا قرض طلب کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے جو نظام رکھا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو ضرورت ہو تو مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ یا تو فی سبیل اللہ اس کی ضرورت پوری کر دیں یا پھر اسے قرض دے دیں۔ اب قرض کے سلسلے میں بھی شریعت ہمیں یہ پابند کرتی ہے کہ قرض دینے والے کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ قرض لینے والا آیا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ قرض کو واپس کر سکے۔ اگر وہ قرض واپس نہیں کر سکتا، اس کے مالی حالات اتنے خراب ہیں کہ وہ قرض واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو پھر اس کو مہلت دینی چاہیے۔ اور یہ بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو آسانی تک مہلت دے دو، اور اگر تم صدقہ کر دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ انداز اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مشکل میں پھنسے ہوئے بھائیوں کی مالی مدد کریں، وہ خواہ صدقہ کر کے ہو یا قرض دے کر ہو۔ اب قرض لینے والے کو بھی چاہیے کہ جو ہی اس کو آسانی میسر ہو، جو ہی مقررہ مایاد آ جائے، وہ قرض کی واپسی کا انتظام کرے، اور اگر وہ قرض کی واپسی نہیں کرتا طاقت کے باوجود بھی تو یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، اور اس صورت میں قرض لینے والا اس سے زبردستی بھی قرض وصول کر سکتا ہے۔ ایک اور صورت یہاں حدیث میں بتائی گئی ہے
بعض اوقات ایک اور صورت بھی ہوتی ہے کہ کوئی کسی کا قرض ادا کرنے کی حامی بھر لیتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ہی کے پاس کوئی آدمی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے 10,000 قرض لیا تو مجھے قرض کی ادائیگی کے لیے مجھ پر کچھ صدقہ کر دیں. آپ چاہتے ہیں کہ اس کی مدد کر دیں، لیکن آپ کو یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو 10,000 دے دیا تو یہ اپنے راشن میں یا اور بچوں کی ضروریات پوری کرنے میں وہ پیسہ خرچ کر دے گا. تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ آدمی میرے پاس لے آؤ جس کو تم نے قرض دینا ہے، تو میں اس کو 10,000 کی ادائیگی کر دوں گا. اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو شریعت قرض لینے والے شخص کو یہ کہتی ہے کہ وہ اس آدمی کے پاس چلا جائے جس نے قرض ادا کرنے کی حامی بری ہے. وہ اس چیز کو اپنی عزت کا مسئلہ نہ بنائے کہ بھئی میں نے تو اس کو تو قرض نہیں دیا تھا، میں نے تو تمہیں قرض دیا تھا. تو اگر کوئی اس طرح کی صورت بن جائے تو قرض لینے والے کو اس شخص کے پاس چلے جانا چاہیے جس نے قرض ادا کرنے کی حامی بھری ہے. اس سے قرض دینے والے کو بھی فائدہ ہوگا کہ اس کو قرض کی ادائیگی ہو جائے گی، اور جو بیچارہ قرض لینے والا ہے اس کی مدد ہو جائے گی. باقی اگر کوئی شخص طاقت کے باوجود بھی قرض ادا نہیں کرتا تو یہ اس کی زیادتی ہے، یہ اس کا ظلم ہے. اس صورت میں قرض دینے والا اسے زبردستی بھی وصولی کر سکتا ہے. ہمارا اگلا باب ہے ایسا ہبہ واپس لینے کی کراہت جو سپرد نہ کیا ہو، اور وہ ہبہ بھی جو اپنی اولاد کو دیا ہو، سپرد کیا ہو یا نہ کیا ہو. اور صدقے کی چیز ایسے شخص سے خریدنے کی کراہت جسے صدقہ دیا ہو. ہبہ بعض اوقات انسان کسی کو کوئی چیز تحفتاً دے دیتا ہے. مثلاً اپنی اولاد کو انسان نے وراثت تقسیم کرنے سے پہلے ہی، وراثت تو مرنے کے بعد ہوگی، زندگی میں ہی اپنا مال تقسیم کر دیا، یا کوئی اپنی سارا مال تقسیم نہ کیا، کچھ اس کو دے دیا، اس کو ہبہ کہتے ہیں. ہبہ میں اور وراثت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وراثت میں بیٹے کا حصہ ایک اور بیٹی کا حصہ آدھا ہوتا ہے، جبکہ ہبہ میں تمام اولاد برابر ہوتی ہیں، خواہ وہ بیٹا اور بیٹی ہوں. زندگی میں اگر کوئی اپنی اولاد کو ہبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بیٹی اور بیٹے کو برابر حصہ دے گا. تو ایسا ہبہ واپس لینا مکروہ ہے جو انسان نے اپنی اولاد کو دیا ہو، سپرد کیا ہو یا نہ کیا ہو. اب ہبہ مکمل ہی تب ہوتا ہے جب اگلے کے حوالے کر دیا جائے. آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہے، کوئی یہ کہہ دیتا ہے، وصیت کر دیتا ہے، جی فلاں چیز میں نے فلاں کو دی، میں نے فلاں چیز فلاں کو دی، فلاں گھر فلاں کو دے دیا جائے، یا فلاں زیور فلاں کو دے دیا جائے. ایسی باتوں کی کوئی قانونی اہمیت نہیں ہوتی. قانونی اہمیت تب ہوتی ہے یا وہ چیز تب کسی کی کوئی اس کا مالک بنتا ہے جب تک آپ سپرد نہ کر دیں، اگلے کے حوالے نہ کر دیں. جب اگلے کے حوالے کر دیں تب ہبہ مکمل ہوتا ہے. صدقے کی چیز ایسے شخص سے خریدنے کی کراہت جسے صدقہ دیا ہو یا اسے بطور زکوٰۃ اور کفارہ وغیرہ کے نکالا ہو. اگر کسی شخص نے کوئی زیور، کوئی جانور، کوئی زمین، کوئی جائیداد بطور زکوٰۃ یا بطور کفارہ یا بطور صدقہ اس نے اللہ کے راستے میں دے دی، اس کو بھی واپس لینا مکروہ ہے. البتہ کسی دوسرے شخص سے جس کی طرف وہ چیز منتقل ہو گئی ہو خریدنے میں کوئی حرج نہیں. ہاں وہی چیز مارکیٹ میں آئی، کسی نے اسے خرید لیا، آپ اس سے وہ چیز خرید سکتے ہیں. اب کوئی اور شخص اس کا مالک بن گیا، اس سے چیز خریدی جا سکتی ہے، لیکن جس کو آپ نے صدقہ دیا اس سے وہ چیز خریدنی مکروہ ہے. اگلی جو حدیث ہم پڑھیں گے اس سے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. حدیث نمبر 1615 حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے گھوڑا دے دیا. جس کے پاس وہ گھوڑا تھا اس نے اسے ضائع کر دیا، یعنی اس کی دیکھ بھال اچھی نہیں کی. میں نے اسے اس سے خریدنے کا ارادہ کیا اور میرا خیال تھا کہ وہ اسے معمولی قیمت پر بیچ دے گا. صورتحال کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کسی شخص کو جہاد کے لیے ایک گھوڑا جو تھا وہ صدقہ کیا. اب اس شخص نے اس کی اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کی، وہ کمزور ہو گیا. حضرت عمر اس کی اچھی دیکھ بھال کرتے تھے. ویسے بھی جب انسان کسی جانور کو اپنے پاس رکھتا ہے اس کے ساتھ اس کا ایک تعلق بن جاتا ہے. حضرت عمر نے جب اس گھوڑے کو دیکھا تو وہ کمزور تھا، اس کی صحت پہلے کی طرح عمدہ نہیں تھی. حضرت عمر نے سوچا کہ میں اس کو اس سے خرید لیتا ہوں. اور ساتھ ہی حضرت عمر کو ایک اور بھی دلچسپی تھی کہ شاید مجھے یہ سستا مل جائے گا، مارکیٹ ریٹ سے مجھے کم مل جائے گا، کیونکہ اس شخص کو خیال ہوگا کہ میں نے ہی اسے دیا تھا تو شاید مجھے تھوڑا سا سستا مل جائے گا. دوسری بات ان کی اپنی دلچسپی بھی تھی، کیونکہ پہلے وہ اس گھوڑے کو سنبھالتے تھے. میں نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. آپ نے فرمایا اسے نہ خریدو اور اپنا صدقہ واپس نہ لو، اگرچہ تمہیں وہ 1 درہم میں بھی دے، اس لیے کہ اپنا صدقہ واپس لینے والا اس شخص کی طرح ہے جو اپنی قے کو چاٹ لیتا ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا. آپ نے انہیں منع فرما دیا. آپ نے فرمایا وہ تمہیں سستا ترین بھی دے دے، 1 درہم میں بھی دے دے، تو تب بھی تم اس کو واپس نہ لو. اور مثال آپ نے اس کی یہ دی کہ جیسے کتا اپنی قے کر لے اور اس کو پھر چاٹ لے، خود ہی چاٹ لے. یہ اس شخص کی مثال ہے جو کسی کو صدقہ دینے کے بعد اس کو واپس لیتا. تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر انسان نے کوئی صدقہ کیا ہو تو وہ واپس نہ لے، اس شخص سے واپس نہ لے. ہاں اگر وہ شخص وہ چیز کسی اور کو بیچ چکا ہے اور وہ شخص اس کا مالک بن چکا ہے، اس دوسرے شخص سے آپ واپس لے سکتے ہیں. ایک بات میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ تو ہوئی بات صدقے کی. ہبہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، لیکن اگر انسان نے اپنی اولاد کو ہبہ کیا ہو تو اس کو واپس لے سکتا ہے. اور اس سلسلے میں نعمان بن بشیر کی حدیث ہمارے سامنے ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے اپنے ایک بیٹے کو جو عمرہ بنت رواحہ سے ہے، میں نے اس کو ایک غلام دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم نے اپنے تمام بچوں کو غلام دیا؟ کہنے لگے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا کہ میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا. یعنی یہ ظلم ہے کہ انسان اپنی اولاد میں سے ایک کو دے اور دوسرے کو نہ دے، یا ہبہ میں برابری نہ کرے. تو حضرت نعمان بن بشیر نے پھر کیا کیا کہ گھر جا کے اپنے اس بیٹے سے وہ غلام واپس لے لیا، کیونکہ حضرت نعمان بن بشیر اتنے مالدار نہیں تھے کہ اپنے باقی ساری اولاد کو بھی ایک ایک غلام دیتے. وہ صرف اپنے سے ایک بیٹے کو غلام دے رہے تھے. تو اولاد سے یا پوتوں وغیرہ سے، بیٹے اور پوتے، ان کو اگر انسان ہبہ کرے کچھ تو ان سے واپس لے سکتا ہے. دوسرے کسی اور کو اگر اس نے ہبہ کیا، کوئی چیز توفتاً دی، تو اس سے وہ واپس نہ لے. جیسے صدقے کو واپس لینا اپنی قے کو چاٹنا ہے، اسی طرح ہبہ بھی واپس نہیں لینا چاہیے. ہاں اپنی اولاد یا پوتوں وغیرہ کو دی ہو چیز، ان سے واپس لے سکتا ہے. ہمارا اگلا باب ہے یتیم کے مال کی حرمت کی تاکید کا بیان. یعنی یتیم کا مال جو ہے وہ کھانا سخت حرام ہے. قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں. وسیصلون سعیرا، اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. اب ایک یتیم آدمی ہے بیچارہ، اپنے وہ باپ سے محروم ہو گیا، اس کی محبت سے محروم ہو گیا، اس کے مال سے محروم ہو گیا، اور دوسرے لوگ ان کا مال کھا جائیں. بہت بڑی زیادتی. یتیم کے تو سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں ہر بال کے برابر اسے نیکی ملتی ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں میں سے وہ گھر بہترین ہے جہاں کسی یتیم کی کفالت کی جا رہی ہو. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
قیامت والے دن میں اور یتیم دونوں اس طرح آئیں گے، اور آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو یوں کر کے کیا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت والے دن اس طرح آئیں گے، اور آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو اس طرح نمایاں کیا۔ تو بجائے اس کے کہ یتیم کے ساتھ نیکی کی جائے، اس کی سرپرستی کی جائے، اس سے محبت کی جائے، تو ان کے ساتھ ظلم روا رکھا جائے، ان کا مال ہی کھا لیا جائے۔ تو جو شخص یتیم کا مال ظلم کے ساتھ کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ انڈیل رہا ہے، اور یہ آگ وہ دنیا میں بھی اپنے پیٹ میں انڈیل رہا ہے، اور قیامت والے دن بھی اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ وہ دنیا میں بھی آگ کھا رہا ہے اور آخرت میں بھی آگ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ وقال اللہ تبارک و تعالی ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، اور یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے کے ساتھ جو کہ سب سے زیادہ اچھا ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ تیرے سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دیجئے ان کے لیے اصلاح کرنا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کو ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے۔ اس حکم کے آنے سے پہلے سورہ نساء میں یہ حکم آ چکا تھا کہ یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ نہ ملاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ بعض اوقات یتیم کا مال اپنے یتیم کے ساتھ ملا لیتے تھے اور اس کے ساتھ یتیم کے ساتھ زیادتی ہو جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ اب یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ تم نہیں ملاؤ گے، ان کے مال کو علیحدہ رکھو گے۔ جب اس حکم پر عمل کیا گیا تو بعض دیگر مسائل پیدا ہونے لگ پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اجازت دے دی کہ تم یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا سکتے ہو، لیکن اصلاح کی نیت سے۔ اگر تو یتیم کا مال ملانے میں خیر ہے تو اس کو ملا لو، اور اگر اس کو علیحدہ رکھنے میں خیر ہے تو اس کو علیحدہ رکھ لو، اور اگر ملا بھی لیا ہے تو تب بھی یتیم کے ساتھ نیکی کرنے کی نیت سے اپنا مال ملاؤ۔ اگر تم یتیم کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے اس کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا رہے ہو تو تمہیں اجازت ہے۔ اصل مقصد یتیم کی خیر خواہی ہونا چاہیے، خواہ ان کا مال اپنے ساتھ ملا کے یا انہیں اپنے ساتھ ملا کے خیر خواہی ہوتی ہے تو ملا کے خیر خواہی کر لو، اور اگر علیحدہ رکھ کے خیر خواہی ہوتی ہے تو ان کا مال علیحدہ رکھو۔ حدیث نمبر 1616، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی جان کا قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، کافروں سے لڑائی کے وقت پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، بولی بھالی، پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگا دینا۔ یہاں حدیث کے الفاظ ہیں 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ الموبقات، مراد کبیرہ گناہ جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اب کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ کبیرہ گناہ ہر وہ گناہ ہے جس کے بعد، جس کا ذکر کرنے کے بعد دوزخ کا ذکر آ جائے، دوزخ کی دھمکی آ جائے، یا اللہ کی لعنت کا ذکر آ جائے، یا یہ ذکر آ جائے کہ اللہ اس پر سخت ناراض ہوگا، یا اس کے بعد یہ الفاظ آ جائیں کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ، یا اس کے بعد یہ الفاظ آ جائیں کہ اللہ ایسے لوگوں پر قیامت والے دن رحمت کی نظر نہیں کرے گا، ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو ایسے تمام اعمال جن کے بعد اس طرح کے الفاظ آ جائیں، دوزخ کی دھمکی آ جائے، اللہ کی ناراضگی کا ذکر آ جائے، اللہ تعالیٰ کی شدید جو ہے ناپسندیدگی کا ذکر آ جائے، لعنت کا ذکر آ جائے، تلک حدود اللہ کے لفظ آ جائیں، یہ تمام کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ 7 کا ذکر ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کبیرہ گناہ 7 سے کہیں زیادہ ہیں۔ کبیرہ گناہ جو ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تعریف کی، اس کے مطابق اگر ہم قرآن مجید پڑھیں تو ان کی تعداد خاصی زیادہ بنتی ہے۔ مثال کے طور پہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، دوزخ ہے ہر تانا دینے والے، عیب جوئی کرنے والے کے لیے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، تانا دینا۔
اسی طرح ویل للمطففین، دوزخ ہے ہر کم تولنے والے کے لیے۔ تو تمام ایسے گناہ جن پر دوزخ کی دھمکی دی گئی وہ کبیرہ گناہ ہو گئے۔ اس طرح کر کے دیکھیں تو ان کی تعداد خاصی زیادہ بن جاتی ہے۔ بعض علماء نے ان کی تعداد 80 لکھی ہے اور بعض علماء نے ان کی تعداد 400 تک لکھی ہے۔ اس موضوع پر مستقل کتابیں موجود ہیں، الزواجر کے نام سے، الکبائر کے نام سے۔ تو ان کے بارے میں انسان کو سنجیدہ ہونا چاہیے۔ باقی یہاں پہ جو 7 گناہ ہیں تو یہ اکبر الکبائر ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے کبیرہ گناہ۔ تو اس لیے یہاں پہ ان کا 7 کا ذکر ہے، ورنہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان سے انسان کو بچنا ہے۔ ایک اور کبیرہ گناہ میں اور صغیرہ گناہ میں فرق ہوتا ہے۔ صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں یہ خود بخود معاف ہوتے رہتے ہیں، مثلا وضو کرنے سے معاف ہو گئے، مثلا نماز پڑھنے سے معاف ہو گئے، مثلا ایک عمرہ سے دوسری عمرہ تک معاف ہو گئے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک معاف ہو گئے، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک معاف ہو گئے۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں جب تک ان سے توبہ نہ کی جائے اور جب تک اصلاح نہ کی جائے تب تک وہ معاف نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا یہ گناہ انسان کو ہلاک کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ 7 کا یہاں پہ خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ سب سے ان میں سے جو بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ زمین اسمان ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اب اس کے ساتھ اس کی کسی مخلوق کو شریک کر دینا حقیقتاً بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس کے بعد کسی کو قتل کر دینا جس کو اللہ نے حرام کیا، جادو کرنا۔ اب جادو کرنا اس لیے بڑا گناہ ہے کہ جادو میں بھی اللہ کے سوا جو دوسری مخلوقات ہیں ان سے مدد مانگی جاتی ہے، شیاطین کی مدد مانگی جاتی ہے۔ اس لیے جادو شرک بھی ہے اور جادو کفر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو قتل کر دینا، اب کسی کو اس کی زندگی سے محروم کر دینا، اس سے بڑا ظلم تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اور یہی ہمارا اس وقت موضوع ہے۔ کافروں سے لڑائی کے وقت میدان جنگ سے بھاگ جانا، بولی بالی، پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگا دینا، تو یہ وہ اکبر الکبائر ہیں جن سے جب تک توبہ نہ کی، جب تک معافی نہ مانگی، اور ان کے سلسلے میں جب تک جن لوگوں کے ساتھ یہ گناہ کیے ان سے معافی نہ مانگی تب تک یہ جو ہے معاف نہیں ہوں گے۔ ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کبیرہ گناہ بہت زیادہ حرام ہیں، بہت بڑے گناہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ کبیرہ گناہ سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ جو شخص کافر ہے اس کے لیے خلود فی النار ہے۔ خلود فی النار سے کیا مراد ہے؟ وہ آگ میں ہمیشہ رہے گا، اس کی کبھی معافی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ جو شخص اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا ہے اور قیامت کے دن کو مانتا ہے، ایسا شخص اگر کبیرہ گناہ کر بھی لیتا ہے تو وہ اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں چلا جائے گا، جبکہ مشرک شخص جو ہے وہ یا کافر یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تو کبیرہ گناہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، اگر تو اس نے دنیا میں توبہ کر لی اور اپنے معاملات درست کر لیے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور اگر توبہ کیے بغیر بھی مر گیا تو اللہ تعالیٰ جیسا اس کے ساتھ چاہیں معاملہ کریں، اس کو گناہوں کی سزا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ہمارا اگلا باب ہے سود کی سخت حرمت کا بیان۔ قال اللہ تبارک و تعالی الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ نہ کھڑے ہوں گے
مگر جیسا کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو، یعنی جو سود کھانے والے لوگ ہیں وہ قیامت والے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کوئی پاگل ہوتا ہے۔ عرب لوگوں کا خیال ہوتا تھا کہ جس شخص کو شیطان چھوئے وہ پاگل ہو جاتا ہے، وہ مجنون ہو جاتا ہے۔ تو سود کھانے والے لوگ قیامت والے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جو پاگل ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہے ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، فانتہا، وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے ہے جو گزر چکا، وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ جو سود کھاتے ہیں وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے پاگل شخص ہوتا ہے، جیسے وہ شخص جس کو شیطان نے چھو کے حواس باختہ کر دیا ہو۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ تجارت اور سود ایک جیسے ہیں، تجارت میں بھی نفع ہوتا ہے، سود میں بھی نفع ہوتا ہے، حالانکہ تجارت اور سود میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ تجارت میں آپ کو ایک ہی دفعہ نفع ہوتا ہے جتنا بھی ہونا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو کوئی چیز بیچی، آپ نے جی اس پر ڈبل بھی نفع لے لیا تو تب بھی ایک ہی دفعہ لیا، لیکن جب سود ہے وہ تو جب تک کسی شخص نے اصل زر ادا نہ کیا سود اس کو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ مثال کے طور پہ کسی نے کسی دوسرے آدمی سے 10,000 روپے قرضہ لیا اور قرضہ دینے والے نے یہ طے کر دیا کہ جب تک تم 10,000 مجھے واپس نہیں دو گے میں ہر مہینے تم سے 500 روپیہ اس کا سود لیتا رہوں گا۔ اب وہ شخص 500 روپیہ دے رہا ہے، یہ دیتے دیتے اسے 2 سال ہو گئے، 10,000 روپیہ چھوڑ کے وہ 2 سالوں میں 12,000 روپیہ ادا کر چکا ہے، کیونکہ اگر 500 روپیہ ہر مہینہ ادا کریں تو 1 سال میں 6,000 روپیہ ہو گئے، 2 سالوں میں 12,000 ادا کر چکا، لیکن اصل زر چونکہ اس نے ادا نہیں کیا، تب وہ 12,000 ادا کرنے کے بعد بھی اس کا قرض وہیں کھڑا ہے، اگلے 4 سال وہ ادا نہیں کرتا تو وہ اپنے اصل زر سے 3 گنا زیادہ رقم ادا کر چکا ہے، لیکن ابھی تک اس کا سود اس کو دینا پڑ رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جو کہ سود لینے والا کرتا ہے۔ تو سب سے بڑا فرق تو یہ ہے سود میں اور تجارت میں۔ دوسرا جو سود اور تجارت میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ تجارت میں کبھی نفع ہوتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے، جبکہ سود میں کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ سود میں کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا، ہمیشہ ہی نفع ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ، تجارت میں کبھی نفع کبھی نقصان، کبھی نفع تھوڑا کبھی زیادہ، کبھی تو 100 روپے کے 150 روپے بن گئے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 100 روپے کے 50 بن جاتے ہیں، جبکہ سود فکس ہوتا ہے۔ سود طے ہوتی ہے اس کی شرح کہ بھئی آپ کو 7% سود ملے گا یا 10% ملے گا یا اس سے کم یا اس سے زیادہ۔ تو یہ 3 بڑے بڑے فرق ہیں تجارت میں اور سود میں۔ دوبارہ یہ یاد کر لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ آپ نے سود کو اگر پہچاننا ہے تو اس کی پہچان کیا ہے۔ میں دوبارہ بتا دیتی ہوں آپ کو، سود میں ہمیشہ نفع ہوتا ہے، کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ سود میں نفع فکس ہوتا ہے، جبکہ تجارت میں کبھی نفع تھوڑا کبھی نفع زیادہ، کبھی نفع کی بجائے نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا بڑا فرق سود میں اور تجارت میں یہ ہے کہ سود میں آپ کو جب تک اصل زر ادا نہیں کرتے تب تک سود ادا کرنا پڑتا ہے، چاہے 10 سال گزر جائے یا اس سے بھی زیادہ ٹائم گزر جائے، جبکہ تجارت میں آپ نے صرف ایک دفعہ رقم کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ جس سودے میں صرف نفع ہی نفع ہو اور جس سودے میں نفع فکس ہو وہ لازماً سود ہوتا ہے۔ میں نے بڑی آسان آپ کو پہچان بتا دی ہے کہ جس سودے میں لازماً نفع ہی ہو نقصان نہ ہو، اور جس سودے میں نفع فکس ہو کم و بیش نہ ہو وہ سود ہوتا ہے۔
جس شخص کے پاس نصیحت آ گئی اس کے رب کی طرف سے تو وہ باز آ گیا تو اس کے لیے وہ ہے جو گزر چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. یعنی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اسے معاف کر دیا، حالانکہ اکثر معاملات میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا، آئندہ وہ نہ کرے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو نہ کرے. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جس نے دوبارہ کیا تو ایسے لوگ آگ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقوں کو بڑھا دیتا ہے. اب سود کو اللہ کیسے مٹا دیتا ہے؟ حرام مال جیسے حرام طریقے سے آتا ہے اسی طرح حرام جگہوں میں صرف ہو جاتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی، جبکہ حلال مال میں برکت ہوتی ہے. حلال مال تھوڑا بھی ہوتا ہے تو آپ کی زیادہ ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، آپ کے اس میں برکت اللہ ڈال دیتے ہیں. اور حرام مال جیسے حرام آسانی سے آتا ہے ویسے ہی حرام مال نکل بھی جاتا ہے. ویسے بھی آپ ایک تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، جو شخص حرام مال کھا رہا ہوتا ہے اس سے نیکیاں نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جو انسان کھاتا ہے اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے آپ کھاد ڈالتے ہیں کسی جگہ پہ، تو آپ اپنے جسم میں اگر حلال مال کی کھاد ڈال رہے ہیں تو وہاں سے نیکیاں پھوٹتی ہیں، اور اگر حرام مال کی کھاد ڈالتے ہیں سود کی یا کسی اور طریقے سے آپ حرام مال کھا رہے ہیں تو وہاں سے گناہ پھوٹتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی بچا ہے سود سے. یعنی جب تمہیں پتہ چل جائے کہ سود سے اللہ تعالیٰ اتنا سخت ناراض ہوتے ہیں تو اب اس کو جو باقی بچ گیا ہے وہ چھوڑ دو. اصل مال تمہارا حلال ہے، اللہ یہ نہیں کرتے کہ تمہارا اصل مال بھی جو ہے اس کو بھی حرام قرار دے دیں، سود اس کے اوپر جو ہے وہ حرام ہوگا. حدیث نمبر 1617، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے کھلانے والے دونوں پر لعنت فرمائی. ترمذی نے یہ بھی روایت کیا کہ سودی لین دین کے گواہوں اور اس کے کاتب پر بھی لعنت فرمائی. سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ سود میں کسی بھی طرح کا کسی کا تعلق ہو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اب ایک شخص سود کھاتا ہے یا سود کھلاتا ہے، دونوں پہ لعنت، لیکن وہ جو اس کے گواہ ہیں، وہ جو اس کے لکھنے والے ہیں، ان پر بھی لعنت کر دی، حالانکہ ان کا سود لینے دینے اس کے کھانے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو سود کے سلسلے میں کوئی شخص کسی طرح کا بھی تعاون کرتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی اس کے بارے میں لکھ رہا ہے، کوئی اس کے بارے میں گواہی دے رہا ہے، اس کو بھی اس لعنت میں سے حصہ ملے گا جو لعنت سود کھانے والے پر ہے یا کھلانے والے پر ہے. اب یہ سود اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا ہے کہ جس کو علم ہو جائے اور علم ہونے کے بعد بھی وہ سود لینا نہ چھوڑے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم اعلان جنگ کر دو اللہ اور اس کے رسول سے. تو اتنے سخت الفاظ کہ جو سود کھاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے یا جنگ ہی کرتا ہے. اعلان جب آپ نے کر دیا تو اس کے بعد اگلا معاملہ جو ہے اس کے ارتکاب کا ہوگا. تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا گناہ کیوں قرار دیا ہے، یہ بات تھوڑی سی سمجھنی پڑے گی، اور یہ آپ لوگوں کو بڑی اچھی سمجھ آئے گی. ہمارا معاشرہ آج شکار ہے، ہر طرف مہنگائی ہے، آگ لگی ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں اس ساری آگ کی بنیادی وجہ سود. اس وقت پاکستان کی جتنی قومی آمدنی ہے اس کا وہ سب سے بڑا حصہ سود کی ادائیگی پر خرچ کرتا ہے. باقی جتنے اخراجات ہیں، دفاع ہو گیا، صحت ہو گئی، تعلیم ہو گئی اور دوسرے معاملات ہو گئے، ان ساروں کو ملا کے بھی 1/3 حصہ بنتا ہے، اور 2/3 آپ جو ہے وہ اپنے سود کی ادائیگی میں خرچ کر رہے ہو، IMF سے جو آپ قرضے لیتے ہو.
اس کو پڑھے لکھے لوگ اس بات کو سمجھیں گے. ابھی اس کے کل ہی فگرز آئے ہوئے تھے اس میں اخبار میں اور میں دیکھ رہی تھی. میں آپ کو بڑی آسان زبان میں سمجھاتی ہوں کہ سود کس طرح انسان کو تباہ کرتا ہے, پورے معاشرے کو کیسے تباہ کرتا ہے. اس کی مثال آپ یہ لے لیجئے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ کوئی چیز بنانے کا کوئی کارخانہ لگاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک گلاس نیا بناتے ہو, کوئی نئی آپ نے اس میں اختراع کر لی, تو آپ اس کا ایک کارخانہ لگاتے ہو. اب وہ کارخانہ جو ہے 5 کروڑ کا لگتا ہے. آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے, آپ بینک سے سرمایہ لیتے ہیں اور اس کے اوپر بینک آپ سے سود لیتا ہے. آپ 5 کروڑ کا وہ لگا لیتے ہیں, ایک کارخانہ لگا لیتے ہیں. اب وہ گلاس جو ہے وہ اس کی حقیقی جو لاگت ہے وہ 20 روپے, اس کی 200 روپے ہے جی, مثال کے طور پہ 200 روپے اس کی لاگت ہے. آپ نے اس میں سے 25 روپے رکھ لیے اپنی محنت کے, اب وہ آپ کو 225 میں پڑ گیا. لیکن ہوا یہ کہ جب آپ نے 5 کروڑ روپے سود لیا ہے, بینک سے قرضہ لیا ہے سود پر, تو بینک کو بھی آپ کو ہر مہینے 5 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے جتنی طے کی ہوئی ہے شرح وہ آپ کو دینا ہے. اب اس سود کی ادائیگی کی وجہ سے ہر گلاس پر 50 روپے آپ قیمت میں اور اضافہ کر دیتے ہیں. اب وہ گلاس جو آپ کو 200 کا پڑا تھا, اب وہ گلاس آپ کو 250 کا پڑا. 25 روپے آپ نے اوپر اپنی محنت کے لیے, اب وہ گلاس جو ہے 275 کا ہو گیا اور 275 کا آپ نے مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرا دیا. اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ آپ کا کاروبار چل نکلا, آپ کی پروڈکشن زیادہ ہو گئی. 4-5 سالوں میں آپ نے وہ قرضہ سارا واپس کر دیا. اتنی اللہ نے برکت دے دی آپ کے کاروبار میں. 5 سال کے بعد یا چلے جی 10 سال کے بعد آپ کا سارا قرض ادا ہو گیا. قرض ادا ہونے کے بعد اب جو فیکٹری کا مالک ہے اس کی ساری فیکٹری اس کی ملکیت ہو گئی. 5 کروڑ کی جو فیکٹری ہے, بلکہ آج کل جیسے ہمارے ہاں مہنگائی بڑھ رہی ہے, 10 سالوں میں وہ 5 کروڑ کی بجائے 7 کروڑ کی ہوگی. وہ 7 کروڑ کی فیکٹری کا وہ مالک بن گیا. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اس کی ہے پروڈکشن ہے اس کے ساتھ اس کو ڈھیر آمدنی ہو رہی ہے. اب اس نے وہ قسط بھی نہیں دینی سود کی, کیونکہ وہ سارا پیسہ اس کا ادا کر چکا ہے. اور وہ جو گلاس ہے وہ اس کی قیمت مارکیٹ میں پہلے سے بھی زیادہ ہو چکی ہے. 275 کی بھی بجائے وہ 300 روپے کا بک رہا ہے. اب اس شخص کو ایک تو یہ فیکٹری کا مالک بن گیا, دوسری بات ہے کہ اب وہ اس کی لاگت تو وہی 200 روپے تھی, اب 300 کا بک رہا ہے. اس کو ایک گلاس پر 100 روپے نفع ہو رہا ہے, جبکہ اب اسے وہ جو 50 روپے ایک گلاس پر سود دینا تھا وہ بھی نہیں دینا. اب یہ ساری جو دولت ہے یہ اس کو مل رہی ہے, اس کی تو آپ یوں سمجھیں کہ 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس ساری جو اس کی دولت ہے, اس کی مالداری ہے, اس کی قیمت کس نے دی ہے؟ اس کی قیمت معاشرے کے ہر فرد نے دی ہے جس نے اس کا گلاس خریدا ہے. فرض کیا اس کا گلاس ہر مہینے 5,000 کی تعداد میں بنتا ہے اور بکتا ہے, تو آپ یہ دیکھیے کہ ہر مہینے 5,000 لوگوں کے جیبوں سے پیسہ نکلتا ہے اور اس ایک آدمی کی جیب میں جاتا ہے. تو اگر وہ یہ بینک سے قرضہ نہ لیتا تو یہی گلاس مارکیٹ میں 225 کا بکتا, جبکہ اب یہ مارکیٹ میں 275 کا بکا اور ہر شخص کی جیب سے 50 روپے زیادہ نکلے اور وہ سارے کے سارے جمع ہو کے کس کی جیب میں گئے؟ فیکٹری کے مالک کی جیب میں. اب وہ فیکٹری کا مالک بھی ہے اور یہ والا اس کو نفع بھی مل رہا ہے, اور سود ایک کا ہے, لاکھوں کی ہے مفاجات, فائدہ ایک کو ہوا اور پورے معاشرے نے اس مہنگائی کا یا وہ 50 روپے جو دینے تھے اس کی جیب سے وہ نکلا. اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ کس طرح کر کے سود تمام معاشرے کو مہنگائی کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. آج کل ہماری بہت سی صنعتیں ڈیڈ پڑی ہیں اور ان کی سیدھی سی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو بنانے کی جو ہوتی ہے قیمت وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے
کہ خریدار اسے لیتا نہیں ہے، اور جب خریدار اسے نہیں لیتا تو وہ جو سارا فیکٹری، اس کی زمین، اس کی عمارت، اس کی مشینری، وہ ساری ڈیڈ پڑی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی مارکیٹ میں سیل نہیں ہوتی، اور یہ سارا پیسہ ڈم پڑا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس میں ان کو سود کا جو پیسہ ادا کرنا ہوتا ہے ہر مہینے، اس کی وجہ سے اس کی جو مینوفیکچرنگ پرائس ہے، جو اس کی گھر میں ان کو پرائس پڑتی ہے، وہی زیادہ۔ یہی چیز اگر اس نے نفع اور نقصان کی بیس پہ لی ہوتی، جتنا نفع ہوتا اتنا اس کے پارٹنر کو بھی مل جاتا، اس کو بھی مل جاتا، اور جتنا اگر نقصان ہوتا تو نقصان میں بھی پارٹنر شریک ہوتا، پھر اس کی قیمت اتنی زیادہ نہ ہوتی۔ تو اس طرح آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ کس طرح کر کے ایک شخص جو ہے وہ سارے معاشرے کو مہنگائی کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے، اور ان کی جیب سے پیسے نکلوا کے اکیلا اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے کھلانے والے دونوں پر لعنت کی ہے، اسی طرح اس کے گواہوں پر لعنت کی ہے، اس کے لکھنے والے پر لعنت کی ہے۔ جتنے بھی لوگ اس کام میں اس کے ساتھ شامل ہوں گے وہ تمام اس لعنت میں شریک ہوں گے، تمام اس لعنت میں شریک ہوں گے۔ آج کل آپ دیکھتی ہیں بینکوں کی عمارات جو ہوتی ہیں کتنی شاندار ہوتی ہیں، بینکوں کی جو ہے سیلری وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک آدمی بینک میں ملازمت کر رہا ہے اور ایک آدمی کسی دوسری جگہ میں ملازمت کر رہا ہے، بینک کی ملازمت میں اس کو زیادہ تنخواہ ملتی ہے، اور اس کی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ بینک میں یہ پیسہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکلوا رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتی ہیں کہ بینک خوب پھلتے پھولتے ہیں، لیکن کس کے پیسوں سے؟ عوام کے پیسوں سے۔ عوام پہ وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا بینک میں نوکری کرنا، بینک میں کسی بھی قسم کا شامل ہونا، یہ اسی لعنت کے اندر آتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو شخص وہاں پہ اکاؤنٹنٹ کا کام کر رہا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ یہ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کیا استعمال کیے ہیں کہ اس کے لکھنے والے پر بھی لعنت ہے، اس کے گواہی دینے والے پر بھی لعنت ہے۔ ویسے میں آپ کو یہ بھی بات سمجھا دیتی ہوں کہ کیا فرق پڑتا ہے، ایک شخص مسجد بنا رہا ہے اور ایک شخص سینما بنا رہا ہے۔ کیا آپ کا خیال ہے ایک مستری نے تو اینٹیں ہی لگانی ہیں، اس نے سینما میں بھی وہی اینٹیں لگانی ہیں، وہی مزدوری کرنی ہے، اور اس نے مسجد میں بھی وہی کرنی ہے۔ آپ کا خیال کیا ہے؟ کیا مسجد بنانا نیکی نہیں ہوگی، اور کیا سینما بنانا اس کے برابر ہوگا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے۔ اسی نیت کے ساتھ ہی آپ کے سارے معاملات جو ہوتے ہیں وہ طے پاتے ہیں۔ اگر آپ نیکی کے کام میں تعاون کر رہے ہیں تو آپ کو اجر ملتا ہے، اور اگر برائی کے کام میں تعاون کر رہے ہیں تو آپ اس لعنت میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے اور ان باتوں سے بچنے کی بھی توفیق دے۔ ہمارا اگلا باب ہے دکھاوے کے حرام ہونے کا بیان۔ پچھلا ہمارا باب تھا سود کے حرام ہونے کا بیان، اب ہمارا باب ہے دکھاوے کے حرام ہونے کا بیان۔ قال اللہ تبارک و تعالی ما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں خالص کر کے اس کے لیے دین کو، حنفاء یک طرفے ہو کر، یعنی صرف اللہ کے بندے بن کر۔ وقال اللہ تعالی لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقوں کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر ضائع نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جیسا کہ وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر تھوڑا سا۔ اصل بات ریا کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو دکھانا۔ کس کام کے لیے؟ مثال کے طور پہ کوئی شخص شہرت چاہتا ہے، کوئی نیکی کر کے لوگ یہ سمجھیں کہ میں کتنا نیک ہوں۔ کوئی شخص اپنی جو ہے نیکی کی شہرت چاہتا ہے، میں یہ شرک اصغر ہے، شرک خفی ہے،
اور یہ شیطان کی بہت بڑی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی انسان نیکی کرے وہ اس میں ریا کو شامل کر دے۔ جو پہلی آیت ہے اس میں وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، ان کو صرف حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں خالص کر کے، اس کے لیے عبادت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگلی آیت تھی اپنے صدقوں کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر ضائع نہ کرو، جیسا کہ جو شخص اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے جیسے اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے صدقات کے بعد احسان جتاتا ہے یا تکلیف دیتا ہے، اس کا مال بھی اسی طرح برباد ہو جاتا ہے جیسے دکھاوا کرنے والے شخص کا برباد ہو جاتا ہے۔ اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بتایا ہے کہ منافقین لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے، مگر تھوڑا نماز پڑھتے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، حقیقت میں انہوں نے اللہ کو یاد نہیں کرنا ہوتا۔ تو یہ منافقین کی صفت تھی کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان رجسٹر کرانے کے لیے وہ نماز کا دکھاوا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1618، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دوسرے شریکوں کے مقابلے میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ جو کوئی ایسا عمل کرے جس میں وہ میرے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کرے تو میں اس کو اس کے شرک سمیت چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بے نیاز ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے ہی عمل کو چھوڑ دیتا ہے۔ مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ فرض کیا کسی نے صدقہ کیا، بھائی صدقہ کر لیا، اس نے دربار پر جا کر لیا اور اس میں دربار والے کو بھی شامل کر لیا کہ وہاں کی برکت بھی مجھے مل جائے گی، ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ وہ سارا صدقہ چھوڑ دیتا ہے۔ کہنے کو وہ شخص یہی کہتا ہے کہ میں نے صدقہ اللہ کے لیے کیا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ دربار والے کو بھی شریک کر لیا۔ ارے بھئی اس نے اگر خالص اللہ کے لیے کرنا تھا تو گھر پہ کر لیتا۔ مراد ہی یہ ہوتی ہے کہ مجھے دربار والے کی بھی برکت مل جائے گی، یا دربار والا میرے سے راضی ہو جائے گا، میری اللہ کے ہاں سفارش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے صدقے کو جو اس نے اللہ کی خاطر کیا ہے اس حصے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کہتا ہے یہ اللہ فرماتے ہیں یہ سارا دربار والے کے لیے رکھ لو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ اسے قبول نہیں فرماتے۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارا لوگوں کے لیے رکھ لو، مجھے نہیں چاہیے، مجھے صرف وہ عبادت چاہیے جو خالص 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 میرے لیے کی گئی ہو۔ تو یہ الفاظ جو ہیں یہ بڑے سمجھنے والے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں دوسرے شریکوں کے مقابلے میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ جو کوئی ایسا عمل کرے جس میں وہ میرے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کرے تو میں اس کو اس کے شرک سمیت دوسروں کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، میں اس میں سے کچھ بھی قبول نہیں کرتا۔ مراد کیا ہے کہ میں اس کے عمل کو برباد کر دیتا ہوں اور اس کے اجر کو ضائع کر دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 1619، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت والے دن جن لوگوں کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا اس میں ایک آدمی وہ ہوگا جو شہید ہو گیا تھا۔ اسے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائیں گے، وہ انہیں پہچان لے گا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے ان کی وجہ سے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیری راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو اس لیے لڑائی کی تھی کہ تجھے بہادر کہا جائے اور تجھے بہادر کہہ دیا گیا۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ قیامت والے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا مقدمہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا وہ کوئی چور نہیں ہوں گے، کوئی زانی نہیں ہوں گے، کوئی قاتل نہیں ہوں گے، کوئی حرام خور نہیں ہوں گے، بلکہ وہ بڑے نیک لوگ ہوں گے، بڑے نیک لوگ ہوں گے۔ اور سب سے پہلے کس کا مقدمہ آپ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا؟ ایک شہید کا مقدمہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائیں گے، کہیں گے بتا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں تیری خاطر جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے اپنی جان بھی دے دی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تو نے اس لیے جان نہیں دی تھی کہ تو مجھے راضی کرنا چاہتا تھا، تو نے اس لیے جہاد کیا تھا
کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا، اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لوگوں نے تمہیں بہادر کہہ دیا، اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اس کی بابت حکم کیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے علم حاصل کیا، دوسروں کو سکھایا، قرآن پڑھا، اس کو پیش کیا جائے گا، اللہ اس کو اپنی نعمتیں یاد کرائیں گے، وہ انہیں پہچان لے گا۔ اللہ رب العزت سوال کریں گے تو نے ان کی وجہ سے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم سیکھا، دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا اور پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو علم اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، اور قرآن اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، بس تجھے دنیا میں ایسا کہہ دیا گیا۔ اس کی بابت حکم دیا جائے گا، اسے بھی منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب دوسرا کون سا شخص ہوگا؟ کوئی عالم جس نے ساری عمر قرآن پڑھنے پڑھانے میں گزار دی۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے اور کہیں گے بتا تو کیا کر کے آیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ میں نے ساری عمر تیرا دین پڑھنے میں لگا دی، پہلے میں نے دین سیکھا پھر میں نے سکھایا۔ اللہ رب العزت کہیں گے نہیں بھائی ایسا نہیں ہوا، تو نے تو اس لیے کہا کہ لوگ کہیں کہ یہ کتنا اچھا قاری ہے، یہ کتنا اچھا پڑھاتا ہے، یہ اس کی زبان میں کتنا اثر ہے، اور لوگوں نے کہہ دیا، لوگوں نے کہہ دیا، اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ اسے کیا کیا جائے گا؟ اسے گھسیٹا جائے گا منہ کے بل اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا وہ آدمی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا تھا اور اپنی نعمتیں دی تھیں، اسے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائیں گے، وہ انہیں پہچان لے گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تو نے ان کی وجہ سے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے کوئی ایسا راستہ جس میں خرچ کیے جانے کو تو پسند کرتا تھا نہیں چھوڑا، مگر میں نے تیری خاطر ضرور خرچ کیا۔ اب جی ایک سخی کی باری آ جائے گی، اللہ اس سے پوچھیں گے میں نے تجھے مال دیا تھا، اتنی نعمتیں دی تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے ہر جگہ خرچ کیا جہاں مجھے امید تھی کہ تو راضی ہوگا، میں نے ہر جگہ مال خرچ کیا، یہاں تک کہ میں نے اپنا سارا مال تیرے راستے میں خرچ کر دیا۔ اللہ کہیں گے تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے کیا کہ کہا جائے کہ فلاں بڑا سخی ہے، اور یہ کہہ دیا گیا۔ اس کی بابت حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بہت ہی خوفناک حدیث ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ سب سے پہلے ان تین لوگوں کا مقدمہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ یہ نہ چور ہوں گے، نہ ڈاکہ مارنے والے ہوں گے، نہ زانی ہوں گے، نہ حرام خور ہوں گے، یہ نیک ترین آدمی ہوں گے۔ سب سے پہلا آدمی کون سا ہے؟ شہید۔ اس سے بڑا عمل اور کون سا ہو سکتا ہے؟ دوسرا دین پڑھنے پڑھانے والا، قرآن کا عالم، اور تیسرا سخی آدمی۔ اور ان تینوں کو جب اللہ تعالیٰ ان کا حساب لیں گے تو کہیں گے کہ تم نے تو ریا کے لیے کیا۔ جو پہلا آدمی ہے اس کو اللہ کہیں گے کہ تو نے اس لیے جہاد کیا تاکہ لوگ کہیں تو بڑا بہادر ہے، لوگوں نے کہہ دیا۔ عالم کو کہیں گے کہ تو نے اس لیے یہ سارا کچھ کیا کہ لوگ کہیں جی کتنا بڑا قاری ہے، کتنا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، تو نے اپنی تعریفیں سنی اور تجھے دنیا میں تو نے اپنا اجر سمیٹ لیا۔ اور سخی کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے اس لیے کیا، مال خرچ کیا کہ لوگ کہیں کتنا بہادر ہے۔ تو لہٰذا یہ ریا انسان کے تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اب ایک تو ہوا جو اعمال برباد ہو گئے، میں نے بڑی دفعہ اس بات پہ سوچا کہ اعمال تو برباد ہو گئے، اب اس کو دوزخ میں کیوں ڈالا گیا؟ منہ کے بل گھسیٹ کر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سوچنے پر، غور کرنے پر یہ بات سمجھ آئی کہ اس نے یہ جو عمل کیے اسے چاہیے تھا کہ یہ سارے عمل اللہ کی رضا کی خاطر کرتا، اس نے اللہ کی رضا کی خاطر کرنے کی بجائے اس نے لوگوں کو راضی کرنے کی خاطر کی، اور اس کی سزا اسے کیا ملی کہ اسے دوزخ ملے گی۔ تو یہ دیکھ لیجئے یہ ریا اتنی خوفناک چیز ہے، یہ آپ کے سارے عملوں کو برباد کر کے تو آپ کو دوزخ میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے جو راوی ہیں، انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی تو اس میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جب پہلی دفعہ یہ حدیث بیان کرنے لگے بے ہوش ہو گئے،
پانی ڈالا گیا، ہوش میں لایا گیا، دوبارہ حدیث بیان کرنے لگے، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ان کو ہوش میں لایا گیا، پھر تیسری دفعہ جا کے تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی۔ تو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو دین کا علم پڑھنے پڑھانے والے ہیں، یہ حدیث ہمارے لیے ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اگر تو اخلاص ہوگا تو ہمارا ایک ایک جو حرکت ہے اس کی اللہ قدردانی فرمائیں گے، ہمارے ایک ایک قدم کی اللہ قدردانی فرمائیں گے۔ لیکن اگر ریا ہوا تو یہی حال ہوگا، ساری محنت بھی ضائع گئی اور ساتھ دوزخ بھی ملے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے لیے اخلاص عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 1621 حضرت جندب بن عبداللہ بن سفیان سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے اللہ اسے قیامت والے دن رسوا کرے گا، اور جو شخص نیک عمل لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے کرتا ہے تو اللہ اس کے چھپے ہوئے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ ریا کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے اپنی بڑی تعریفیں کرتا ہے، میں نے یہ کی عبادت کی، میں نے اتنے حج اور عمرے کیے، میں جی یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں۔ تو جو کسی کو سنوائے، اپنے آپ کو سنوائے، اپنی شہرت کے لیے لوگ کہیں کہ جی کتنا بڑا عالم ہے اور کتنے بڑے نیکی کے کام کر رہا ہے، تو جو سنوائے گا، دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرے گا، اللہ اس کو سنوائے گا۔ اصل میں حدیث کے لفظ ہے من سما سما اللہ بہ، جو سنوائے گا اللہ اس کو سنوائے گا، اللہ اس کی ذلت کی باتیں لوگوں کو سنوائے گا۔ وہ اپنی شہرت کے لیے، اپنے آپ کو اچھا بننے کے لیے لوگوں کو باتیں بتا رہا ہے، اللہ اس کو برا بننے کے لیے اس کی برائی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں گے۔ اور جو دکھاوا کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دکھاوا اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں لوگوں کے سامنے دکھا دے گا، اسے رسوا کر دے گا۔ تو لہٰذا انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے۔ اس سے شہرت حاصل کرنا، اقتدار حاصل کرنا یا ریا کرنا، یہ ساری چیزیں انتہائی مہلک ہیں۔ انسان کو اپنی نیکیوں کو بھی ایسے ہی چھپانا چاہیے جیسے انسان اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کس وقت شیطان ہماری وہ بیان کرتے کرتے ہمارے اندر ریا کا جذبہ پیدا کر دے۔ تو شیطان کے اس وار سے ہر وقت اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ سارے عمل نہ صرف برباد ہو جاتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ رسوا کرتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو شہرت کے لیے سنوا رہا ہے اللہ اس کی برائیاں لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں۔ جو شخص اپنے آپ کو دکھا رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے اپنی نیکیوں کا، اللہ اس کی برائیاں لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف رکھنا، ہم پہ اپنی رحمت فرما اور ہمیں اخلاص نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے تو پھر مجھے بتائیے کون اس کی پردہ پوشی کرے گا؟ اللہ رب العزت ہیں، ہمارے عیبوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری عیبوں پر آخرت کے دن بھی پردہ ڈال دے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی مہربانی کے ساتھ۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اگلا ہمارا باب ہے ایسی چیزوں کا بیان جن کے بارے میں ریا کا وہم ہو لیکن وہ حقیقت میں ریا نہ ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ آدمی نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، کیا یہ ریاکاری ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ مومن کے لیے پیشگی خوشخبری ہے۔ اب چونکہ ریا کا باب ہو رہا ہے تو ایک مسئلہ بھی سامنے آ گیا۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بعض اوقات انسان نیک عمل کر رہا ہے، اس کی نیت دکھانے کی نہیں ہے لیکن لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو کیا یہ بھی ریاکاری ہے؟ مثال کے طور پہ دیکھیں جی، ایک آدمی غریبوں کے کام آتا ہے، ایک آدمی جو ہے کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اس کی نیت اخلاص کی ہے، خیر خواہی کی ہے اور وہ صرف خالص اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب جس کے ساتھ وہ نیکی کرتا ہے وہ شخص اس کی تعریف کر دیتا اس کے نہ چاہنے کے باوجود بھی، تو کیا یہ بھی ریاکاری ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ اس کی مومن کے لیے پیشگی خوشخبری ہے قیامت سے پہلے۔ مثال کے طور پہ میں 2-4 مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ کسی نے جی قرآن پڑھایا، کوئی کسی کو قرآن پڑھا رہا ہے، اب قرآن پڑھنے والوں کے دلوں پہ اللہ نے اثر ڈال دیا، انہوں نے تعریف کی کہ جی آج تو مجھے بڑا ہی اثر ہوا، آج تو آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہیں۔ بتانے والے کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا، بتانے والا تو صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا۔ یا آپ نے کسی کی مدد کی، اب مدد کرنے والا جو ہے وہ آپ کو دعائیں دے رہا ہے، آپ کو اللہ خوش رکھے، آپ نے میرا بڑا مشکل وقت کاٹ دیا، میری بیماری میں آپ کام آ گئے، تو کیا یہ جو کسی نے تعریف کی کیا یہ بھی ریا ہے؟ نہیں، یہ ریا نہیں ہے۔ اصل فرق کس بات کا ہے؟ وہ جو پہلے والی حدیث میں نے آپ کو بتائی، اس میں ریا کی نیت ہوتی ہے، نیت ہوتی ہے میں یہ کام کروں تو لوگ میری تعریف کریں، اس میں نیت نہیں ہے۔ لوگوں نے از خود تعریف کر دی، لوگوں نے از خود تعریف کر دی۔ آپ نے جی کسی کی جان بچائی سیلاب کے موقع پہ، اب ظاہر ہے جس کی آپ نے جان بچائی ہے وہ تو آپ کے ہاتھ بھی چومے گا، آپ کے پاؤں بھی چومے گا، آپ کو دعائیں بھی دے گا۔ اب آپ نے اس کی جان اس لیے نہیں بچائی تھی، آپ نے تو جان بچائی تھی میں ایک نیکی کر رہا ہوں۔ اب کیا یہ ریاکاری ہے؟ نہیں، یہ ریاکاری نہیں ہے۔ یہ ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے اجر سے پہلے دنیا میں اس کے لیے خوشخبری رکھی۔ یہ گناہ نہیں ہے، نہ اس سے عمل خراب ہوتا ہے۔ یہاں پہ فرق صرف نیت کا۔ میں آپ کو 1-2 مثالیں اور دے دیتی ہوں۔ اب کتنے لوگ ہیں، عالم ہیں، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہاں کیا خیال ہے یہ ریاکاری ہے؟ نہ، ایسی نہیں ہے۔ انبیاء سے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابوبکر کیسے جان قربان کرتے تھے، کیسے صحابہ آپ کے پسینے کی جگہ پہ اپنا خون گرانے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ کو ہم زیادہ سے زیادہ آپ پہ جان اپنی نثار کر سکیں۔ یا قرآن مجید میں ہی آتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ تو کیا خیال ہے اس ذکر بلند ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی آئی؟ بلکہ شان میں زیادتی ہوئی۔ تو اصل بات نیت کی ہے۔ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کا ذکر خیر باقی رکھ دیتے ہیں، اب تمام انبیاء کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا اور قرآن مجید میں اس کا خاص طور پر ذکر کیا۔ تو حضرت ابراہیم کا ذکر خیر قرآن مجید میں ہے، حضرت داؤد کا ذکر خیر قرآن مجید میں ہے، تمام انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ اتنی محبت سے فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے ذکر بلند کر دیا۔ تو یہ ایک مومن کے لیے آخرت کے اجر سے پہلے دنیا میں پیشگی خوشخبری ہے۔ بات میں نے پہلے ہی آپ کو واضح کر دی، فرق نیت کا ہے۔ جو پہلی حدیث ہم نے پڑھی وہاں نیت خراب تھی، یہاں نیت خالص تھی اللہ کی رضا کی، باقی اللہ تعالیٰ نے یہ والا انعام بھی ساتھ ہی دے دیا۔ قرآن مجید میں اس سلسلے میں ایک اور آیت میرے سامنے ہے، انبیاء کی تو میں نے آپ کو مثالیں ڈھیر ساری دے دی، ایک اور قرآن مجید میں اس سلسلے میں بڑی واضح آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور یہ محبت ڈالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبریل کو کہتے ہیں جبریل میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل جو ہیں فرشتوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی سے اللہ محبت کرتے ہیں اور اسے میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس کی جس سے آسمان والے محبت کرتے ہیں ان کی محبت زمین والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ایک بات سمجھ لیجئے، یہ جو کسی کا ذکر خیر ہے، یہ جو کسی کی محبت ہے، یہ نیک آدمیوں کے لیے اللہ دل میں ڈال دیتے ہیں، جبکہ ان کی اپنی نیت سے اللہ کی رضا، خالص اللہ کی رضا کی ہوتی ہے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید مولاي صل وسلم دائما